وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سفر میں نماز قصر وغیرہ کرنے کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بھائی کا کافی اصرار تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، تو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ درس تھوڑا سا علمی ہو جائے گا، اس لیے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کئی ایک موضوعات پہ گفتگو کرنا پڑے گی۔ ان میں سے پہلا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ سفر میں جو ہم نماز قصر کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، یعنی کہ قصر کرنا ضروری ہے یا اجازت ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کی دو قول ہیں۔ پہلا موقف جمہور علماء کرام کا ہے، اکثریت کا ہے کہ نماز قصر کرنا ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نماز قصر کرنا واجب ہے، سفر کے دوران آپ کو پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا موقف ہے یہ حنفی علماء کرام کا ہے، اور ایسے علماء کرام ہیں جن کو ظاہری کہا جاتا ہے، آپ ان کو نہیں جانتے، بہرحال ان کا بھی یہی موقف ہے۔ ظاہری علماء کرام برے نہیں ہیں، اچھے ہیں، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا یہ ایک رخصت ہے، ایک اجازت ہے، واجب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم سفر کرو، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے نا جی، اللہ کے فرمان پہ ذرا غور کیجئے گا، ہم نے مسائل سمجھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم لوگ سفر کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو۔ ان الفاظ سے کیا لگ رہا ہے کہ قصر کرنا واجب ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے، رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اسے جو نماز کو قصر کر لے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کن علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جسے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ یہ تب ہے جب تمہیں کافروں کی طرف سے کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی خطرہ ہو۔ ان الفاظ سے کیا پتا چلا جی؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ اس سے پتا چلا کہ نمبر ایک آپ مسافر ہو، نمبر دو دشمن کا خوف ہو، تب قصر کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ورنہ یہ ہم نے نتیجہ نکالا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب آپ سفر کر رہے ہوں تو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ کو کافروں کا خوف اور ڈر ہو۔ تو قصر کرنے کے لیے کتنی چیزیں شرط ہو گئیں؟ دو۔ نمبر ایک آپ مسافر ہو، اور نمبر دو دشمن کا خوف اور خطرہ ہو۔ تو یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق سے کہا
کہ آج کل ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ اب دشمن کا خطرہ تو نہیں رہا، اب مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ یہ سوال کون سے صحابی کر رہے ہیں بھائی بتائیں گے؟ کیوں بھائی ناراض نہیں ہونا، یہ سوال کرنے والے کون سے صحابی ہیں بھلا؟ ہاں جی کون بتائیں گے پھر اب؟ جی بیٹا یعلا بن امیہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالیں۔ آئیں جی آئیں، تشریف لائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعلا بن امیہ یہ صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کے ناموں کا علم ہونا چاہیے۔ تو جناب عمر فاروق کے سامنے یہ اشکال رکھا، یہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی، ان کے سامنے رکھی تاکہ وہ اس کا حل پیش کریں۔ تو جناب عمر فاروق کہنے لگے کہ یہ چیز میرے ذہن میں بھی آئی تھی، اور میں نے یہ اشکال نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا، تو آپ نے کہا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی کہ اللہ نے کہا تو یہ تھا کہ آپ مسافر ہوں، نمبر 2 خوف کی حالت میں ہوں، تب قصر کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر اللہ نے مہربانی کر دی، خوف نہ ہو، آپ سفر میں ہیں، تب بھی قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کی ایک رخصت ہے، اللہ کی ایک مہربانی ہے، اس کو قبول کرو۔ تو ان الفاظ سے کیا پتا چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو قبول کرو؟ کیا پتا چلا کہ یہ قصر کرنا واجب ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے، یہی لگ رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہ دلائل میں دے رہا ہوں کن کے؟ جمہور علماء کرام کے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں ان علماء کرام کی طرف جو کہتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہیں تو آپ کو پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہ واجب ہے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ قصر نماز پڑھیں، یعنی کہ ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے کتنی پڑھیں؟ 2۔ عصر کی بیٹا کتنی پڑھنی ہوں گی پھر؟ یہ بچہ بتائے گا، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ عصر کی 4 نہیں بیٹا، ہاں عصر کی بھی 4 کی بجائے کتنی پڑھیں گے آپ؟ 2۔ اور مغرب کی کتنی پڑھیں گے؟ 3۔ عشاء کی 2، فجر کی 2، لیکن ساتھ بہتر یہ ہے کہ سنتے بھی پڑھ لیں۔ تو یہ ہے قصر کرنا۔ تو قصر کرنا حنفی علماء کرام کے نزدیک، ظاہری علماء کرام کے نزدیک یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ فرضت الصلاۃ رکعتین فی الحضر والسفر، جب نماز فرض ہوئی تو وہ 2 رکعتیں تھیں، سفر میں بھی 2 رکعتیں اور سفر نہیں ہے تب بھی 2 رکعتیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سفر کی نماز اتنی برقرار رکھی گئی جتنی پہلے تھی، اور حضر کی نماز اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ شہر میں موجود ہوں تو حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، ظہر کی 2 کی بجائے 4 ہو گئی، عصر کی 2 کی بجائے 4 ہو گئی، عشاء کی 2 کی بجائے 4 ہو گئی۔ اچھا یہاں پہ غور کریں، کیا کہہ رہی سیدہ عائشہ کہ جب نماز فرض ہوئی کتنی فرض ہوئی تھی؟ 2 رکعتیں۔ سفر کی نماز وہی رہی، اس کا مطلب یہ کہ سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں، پھر آپ 4 کیوں پڑھیں گے؟ سفر کی نماز کتنی ہے ہی 2، تو 4 آپ کیوں پڑھیں گے؟ جی اس پہ گفتگو کرتے ہیں آگے چل کے، وہ تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جمہور علماء کرام نے اپنے دلائل کے حق میں کیا پیش کیا تھا؟ پہلے قرآن کی آیت اور پھر حدیث، اور حنفی علماء کرام قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکے، کیا پیش کر رہے ہیں؟ صرف حدیث۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عام طور پہ حنفی علماء کرام کیا کرتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے احادیث رکھتے ہیں
تو وہ قرآن کی کوئی ایت لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نا جی نا، حدیث قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن و حدیث دونوں کا درجہ ایک ہے، دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے. دین لینے کے لحاظ سے، شریعت لینے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے. ہاں تلاوت کرنے کے لحاظ سے، نماز میں پڑھنے کے لحاظ سے اس میں قرآن کی اہمیت ہے اور حدیث کی ظاہر ہے کہ نماز میں تلاوت نہیں ہوگی. یہ تھی سیدہ عائشہ کی بیان کردہ حدیث. ایسی حدیث عبداللہ بن عباس کی بھی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تمہارے نبی علیہ السلام کی زبان پہ. کتنی فرض کی؟ حضر میں 4 رکھتے ہیں، سفر میں 2 رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرض ہی کتنی کی ہے؟ سفر میں 2 رکھتے ہیں. اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. ایسی حدیث جناب عمر فاروق کی بھی ہے. جناب عمر فاروق سنن ابن ماجہ وغیرہ میں روایت آئی ہے. کہتے ہیں کہ صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز ہے ہی 2 رکھتے. پھر کہتے ہیں صلاۃ الفطر رکعتان، نماز عید الفطر کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے. وصلاۃ الجمعہ رکعتان، اور نماز جمعہ کتنی ہے؟ 2 رکھتے. کہتے ہیں تمام، یہ پوری نماز ہے، آدھی نہیں ہے، یہ 2 رکھتے. من غیر قصر، یعنی کہ یہ جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا نام اکثر و بیشتر ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ان کی اس مسئلے میں رائے کیا ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ قصر کی نماز، سفر کی نماز قصر کرنا واجب ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ سفر میں نماز قصر کرنا یہ آپ کی سنت ہے اور عام سنت نہیں ہے، وہ ہے جس کی تاکید آئی ہے، اس لیے پوری نماز پڑھنے سے بچے. تو خلاصہ کلام اس مسئلے کا اب کیا ہوا کہ سفر میں آپ کوشش کریں کہ آپ نماز کیا کریں؟ قصر کریں. پوری نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. اسی میں احتیاط ہے، اسی میں خیر ہے. سفر سے تعلق رکھنے والا دوسرا مسئلہ، کتنا سفر ہوگا تو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، نماز قصر کر سکتے ہیں؟ کتنے کلومیٹر، کتنے میل، کتنا فاصلہ ہو؟ تو آئیے اس مسئلے کو بھی آج دیکھتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ علمی انداز میں ہوں، اس میں دوسرے علماء کرام کے اقوال بھی پیش کر رہا ہوں، کہیں پریشان تو نہیں ہو جائیں گے. عام طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اختلافات سے بچا کے درست بات اور صحیح بات اور راجح بات اور مضبوط قول بتا دیا جائے. لیکن آج میں تھوڑی سی تفصیل میں ہے آپ کے ساتھ، چلیں آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ علماء کرام کیسے گفتگو کرتے ہیں، مدارس میں گفتگو کیسے ہوتی ہے. تو اس مسئلے میں بھی کئی اقوال ہیں، بلکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے تمہید کے طور پہ میں یہ بتا دوں کہ سفر کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، سفر میں قصر کرنے کی اللہ نے اجازت دی. نبی علیہ السلام نے سفر میں نماز قصر کی، لیکن کتنے کلومیٹر، کتنے دن، یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی نہ نبی علیہ السلام نے بیان کی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سفر کے مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. سفر کے مسائل میں اگر آپ میرے موقف کو نہیں مانتے تو میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں گا. نماز میں آپ رفع الدین نہیں کریں گے، مجھے آپ پہ افسوس ہوگا. واضح حدیث، صحیح حدیث، اور آپ پھر بھی اس سنت میں عمل نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کہ ابا جی نہیں مانتے، قاری صاحب نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتا، تو مجھے افسوس ہوگا
کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کو نظر انداز کر دیا، والدین کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، محلے والوں کی وجہ سے، ملک کی اکثریت کی وجہ سے۔ لیکن سفر کے مسائل میں گزارش کر رہا ہوں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ حد بندی نہیں کی۔ تو اب آتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر پہ، کتنے میل پہ قصر کرنے کی اجازت ہے۔ پہلا قول، پہلا موقف امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، تین بڑے بڑے امام ہیں، تین۔ اچھا، آپ کی چونکہ آپ ماشاءاللہ اس مسجد میں علمی مجالس میں بیٹھتے رہتے ہیں، تو آپ کو ایک فائدہ اور بھی دینا چاہیے یا کہیں پریشانی نہ ہو جائیں آپ، کہ عام طور پہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث والے، اہل حدیث۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پرانے علماء کرام کہا کرتے تھے، ان کو اور ان کی جماعت کو، ان کے مسلک والوں کو کہتے تھے اہل رائے۔ بولیے، اہل رائے کس کو کہتے ہیں؟ اپنے خیال، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے قیاس، اپنے اجتہاد کو بہت اہمیت دینے والے۔ یعنی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے قیاس کی وجہ سے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، اس لیے اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والوں کو کیا کہا گیا؟ اصحاب رائے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو کیا کہا گیا؟ اصحاب الحدیث۔ تو یہاں پہ اصحاب الحدیث ایک سائڈ پہ ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سفر ہو 48 میل کا، 48، کتنے میل؟ 48 میل، اور یہ بنتے ہیں 85 کلومیٹر، 85۔ ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ میرے وہ بیٹے جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ درخت نہیں، دیوار کے ساتھ لگے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس توجہ چاہیے آپ کی، کیونکہ میری نگاہ بار بار آپ پہ پڑتی، آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو میرا دھیان آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ذرا دھیان دیں، علم کی مجلس ہے، انشاءاللہ آپ کو جو ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے۔ باقی ٹیک لگا کے بیٹھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالکل بس دھیان سے سنیں۔ یہ علمی گفتگو عام طور پہ علماء کرام پبلک کے سامنے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پبلک میں ایسی باتیں نہیں چھیڑنی چاہیے، تو میں نے چھیڑ دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، اب آپ کی توجہ چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تین امام کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کتنے فاصلے پہ قصر کرنے کی اجازت ہے؟ 48 میل، اور آج کل کے لحاظ سے آپ کلومیٹر یا کہیں 85 کلومیٹر، کچھ کہہ دیتے ہیں 84، کچھ کہتے ہیں 85، ایک ہی بات ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ دو صحابہ کرام جناب عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ 48 میل پہ 85 کلومیٹر پہ قصر کیا کرتے تھے، اور ان دو صحابہ کے اس عمل کو امام بخاری بھی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، امام بہقی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ قصر کرنے کی اجازت اس سفر میں ہے جو 3 دن اور 3 راتوں کے برابر ہو۔ 3 دن 3 راتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھیں جدہ پہنچ جائیں تو ہمیں پھر قصر کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 5 گھنٹے کا سفر ہے سارا۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری بات سمجھنے میں جلدی نہ کریں، ہماری مراد یہ ہے کہ 3 دن 3 راتوں کے برابر سفر اونٹ کے لحاظ سے۔ اب اگر چاہے وہ آپ ہوائی جہاز میں کر رہے ہوں، چاہے آپ ٹرین میں کر رہے ہوں، چاہے بس میں کر رہے ہوں، لیکن اونٹ کے ذریعے ہم فاصلہ طے کر لیں گے کہ اگر اونٹ کے ذریعے سفر کیا جائے
3 دن 3 رات، تو کتنا سفر ہوتا ہے. وہ سفر پھر چاہے آپ سائیکل پہ طے کریں، چاہے موٹر سائیکل پہ طے کریں، چاہے گاڑی پہ، چاہے بس پہ، اس سفر میں آپ کو قصر کرنے کی اجازت مل جائے گی. دلیل کیا ہے؟ اور لیکن کا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. لیکن کا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ایک حدیث میں کہ کسی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سفر جو 3 دنوں کے برابر ہو. کتنے دنوں کے برابر ہو؟ 3 دنوں کے برابر ہو. تو کہتے ہیں کہ یہیں سے ہم مسئلہ نکال لیتے ہیں کہ کون سا وہ سفر ہے جس میں قصر کرنے کی اجازت ہوگی. وہ 3 دن والا ہوگا، 3 دن سے کم والا اس میں نہیں. اور پھر کہتے ہیں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ موضوع پہ اگر آپ مسح کریں اور آپ ہوں مسافر تو آپ کو مسح کرنے کی اجازت کتنے دن ہے؟ 3 دن 3 راتیں. کہتے ہیں اگرچہ ان دونوں حدیثوں میں گفتگو ہمارے موضوع پہ نہیں ہے، لیکن ان 2 حدیثوں سے سمجھ آتی ہے کہ شریعت کس کو مسافر مانتی ہے، کس کو مسافروں والی سہولتیں دیتی ہے. تو اس لیے 3 دن اور 3 راتیں اس کے برابر جو سفر ہوگا. تیسرا موقف ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کوئی فاصلہ طے نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ تو پھر سوال ان سے ہوا تو پھر کیسے طے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ شریعت نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب آپ مسافر ہیں تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے. شریعت نے کیا کہا؟ جب آپ کیا ہیں؟ بولیے ذرا، کیا ہیں آپ؟ مسافر. تو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کے زمانے کے عقل مند لوگ سفر مانتے ہیں اس میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور جس کو آپ کے زمانے کے لوگ سفر نہیں مانتے اس میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال دیں جی. مثال یہ ہے کہ کسی زمانے میں اگر کوئی پنڈی سے جایا کرتا تھا کہاں؟ گجرخان، تو کیا کہتے تھے؟ جناب آج سفر ہے، آج گجرخان جا رہا ہوں. 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا کہاں جا رہا ہوں؟ آج میرا سفر ہے جی، تیاریاں ہو رہی ہیں جناب، آج جی سب سفر پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے کھانے کا بھی بندوبست ہو رہا ہے، راستے میں کیا کھائیں گے، کوئی خشک چنے، کوئی اور ایسی چیزیں بھی تیار کی جا رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ سفر ہو رہا ہے. اور آج اگر کوئی کہے کہ میرا آج سفر ہے گجرخان، تو کیا ایسے آدمی کو عقل مند سمجھا جائے گا؟ سب کہیں گے اس کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے، اب گجرخان جانے کو سفر کہہ رہا ہے یہ. تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر زمانے ہر جگہ کے میں دیکھا جائے گا کہ آج کل اس کو وہ سفر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو جس آنے جانے کو وہ سفر مانے اس میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور جس آنے جانے کو وہ سفر نہ مانے اس میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 منٹ کے لیے آپ کو سعودیہ لے جاتا ہوں. کسی زمانے میں مکہ سے جدہ جانے کو کیا کہتے تھے؟ سفر 80 کلومیٹر جی. اور آج کل اگر کوئی کہے جناب میرا آج مکہ سے جدہ کا سفر ہے، سعودیہ میں اس کا مذاق اڑایا جائے گا. سمجھا گئی علماء کرام ان علماء کرام کے موقف کی؟ یہ کہتے ہیں جب شریعت نے حد بندی نہیں کی، آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت نے نہیں کی، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ بس جس کو آپ کا معاشرہ سفر مانتا ہے اس میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور جس کو آپ کا معاشرہ سفر نہیں مانتا اس میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی، سوال ہمارا یہ کہ آپ کون ہیں جی؟ یہ گفتگو کرنے والے آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ظاہری ہیں. ہم کون ہیں؟ ظاہری. یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں قرآن آ جائے حدیث آ جائے تو ہم تبیینیں نہیں کرتے، جو آ جائے ہم چپ کر کے مان لیتے ہیں. اور ان کے موقف کو اپنایا ہے کس نے؟ امام ابن تیمیہ نے، امام ابن القیم نے. ان کو ان کا موقف بڑا پسند آیا ہے. کہتے ہیں بات تو یہی ہے کرنے والی، بات تو درست ہے کہ جب اللہ نے
فاصلہ طے نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، مقرر کرنا ہوتا تو وہ کر دیتے. انہوں نے کہا سفر، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا آنا جانا سفر ہے اور کون سا آنا جانا سفر نہیں ہے. چوتھا موقف، ایک موقف کون سا تھا؟ 85 کلومیٹر کا، ایسے ہی ہے. اور ایک موقف تھا 3 دن 3 راتوں کے برابر سفر اونٹ کی چال کے لحاظ سے. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی حد بندی نہیں، جس کو سفر مانا جائے گا اس میں قصر کرنے کی اجازت ہے، اور جس کو سفر نہیں مانا جائے گا اس میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا موقف ہے 9 میل کا. 9، ہاں جی، آپ لوگ کون ہیں 9 میل والے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں. ہم کون ہیں؟ عام طور پہ علماء اہل حدیث نے اس موقف کو اختیار کیا ہے. کیوں جی، آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 میل کے فاصلے پہ قصر کیا کرتے تھے، اور 9 میل کلومیٹر کے لحاظ سے تقریباً 22 کلومیٹر 23 کلومیٹر بنتے ہیں. جی نہیں، میں انگریزوں والے میل کی بات نہیں کر رہا. انگریزوں والی میل اور ہیں، نبی علیہ السلام والی میل اور ہیں، تو اس کے لحاظ سے 22-23 کلومیٹر بنتے ہیں. اچھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث اس موضوع پہ، یعنی کہ کتنے فاصلے پہ قصر کرنا، اس موضوع پہ بڑی واضح ہے اور صحیح حدیث ہے. تو اس لیے بہت سے علماء کرام نے، علماء اہل حدیث نے اس کو اختیار کیا ہے. کس کو؟ 9 میل کو. اچھا، 9 میل کیسے؟ یہ گفتگو شاید آگے آئے گی، لیکن میں کہیں رہ نہ جائے میں یہاں پہ بیان کر دوں. یہ ہم نے 23 کلومیٹر فاصلہ طے کیسے کرنا ہے. محترم و مکرم اجاز صاحب، ان کا سفر ہے جناب، یہ جا رہے ہیں کسی جگہ، تو ان کا فاصلہ کہاں سے طے ہوگا؟ یہ مسجد سے طے ہوگا کہ کہاں سے آغاز ہوگا، یا گھر سے طے ہوگا؟ یہ بچے بتائیں گے مجھے، بچے، بڑا کوئی نہیں بتائے گا فی الحال، وہ جو داڑھی کے بغیر ہے. اجاز صاحب کا سفر ہے اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے کہ مجھے قصر کرنے، میں انہیں قصر کروں گا کہ نہیں کروں گا. ہم نے کہا جی 23 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو آپ قصر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ 23 کلومیٹر کا فاصلہ طے، جو اس کا آغاز ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ مسجد سے ہوگا یا میرے گھر سے ہوگا؟ ہاں جی، کون جواب دے گا؟ بچے نہیں، آپ نہیں، بچے. جی بیٹا، گھر سے. اور کوئی بچہ؟ مسجد سے. کوئی تیسرا بچہ؟ جی بیٹا آپ بھی حصہ ڈالیں. مسجد سے. جی گھر سے. جی کوئی اور جواب بھی دے سکتے ہیں آپ. جو دو میں نے آپشن کتنے دیے تھے؟ 2. ہو سکتا ہے کوئی تیسرا آپشن ہو. جی بیٹا، سواری پہ، گاڑی پہ جب بیٹھیں گے تو وہاں سے. اور کوئی؟ جلدی کریں علماء کرام، جلدی کریں. ہاں جی، اب بڑوں کی باری، ہاتھ کھڑا کریں، لیکن ہاتھ کھڑا کیے بغیر جواب نہیں دینا. اللہ کے اسلام مسجد سے. ہاں جی، جب شہر کی حدود ختم ہو جائے گی، شہر کی آبادی ختم ہو جائے گی، تب فاصلے کا آغاز ہوگا. یعنی کہ اجاز صاحب یہاں سے نکلے ہیں اور پنڈی نکلتے ہی جناب کتنے کلومیٹر ہو گئے؟ 10 کلومیٹر. تو ہم کہیں گے 10 کلومیٹر نہیں ہوگا، ابھی 0 کلومیٹر ہوا ہے. جب پنڈی شہر کی آبادی ختم ہو جائے گی تب 23 کلومیٹر کے فاصلے کا آغاز ہوگا. اور وہ شہر جہاں جا رہے ہیں اس کی آبادی شروع ہونے تک 23 کلومیٹر ہو گئے تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے. اور اگر راستے میں ہوئے تھے 20 کلومیٹر، اس شہر کی آبادی شروع ہو گئی، تو اب شہر کے اندر چاہے آپ کے 25 کلومیٹر لگ جائیں، چاہے 50 کلومیٹر لگ جائیں، آپ مسافر نہیں ہیں. یہ بات واضح ہوگی علماء کرام. مجھے لگتا ہے کچھ علماء کرام شاید تھک گئے. کن کو نیند آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جس کو نیند آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا.
ویسے آپ کو بتا دوں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ نہ کہیں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ موجود ہیں 3-4 جو سو رہے ہیں ابھی اس وقت، وہ جاگ گئے ہیں ویسے، چلیں الحمدللہ انشاءاللہ ان کو سونے پہ بھی اجر و ثواب ملے گا، آئے تو نیکی کے لیے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سونے پہ بھی اجر و ثواب دے گا، کیونکہ وہ سونے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے دین سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ میرا رب ان کو اجر و ثواب دے گا۔ یہ تو یہی فرق ہے رب کے درمیان اور ہمارے درمیان، اگر میرے پاس مزدوری کریں گے اور سوئے رہیں گے تو میں نے کوئی پیسے نہیں دینے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نیت کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، ہم ویسے بھی کنجوس ہیں اور اس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قصر کریں، قصر کو ترک نہ کریں۔ اب بتائیے اس مسئلے میں آپ کو کون سا موقع بہتر لگا کہ کتنے فاصلے پہ نماز قصر کر سکتے ہیں؟ جی 23 کلومیٹر والا، یعنی کہ 9 میل والا، اور کسی کو؟ میں اس مسئلے میں 2 موقف ہیں، ان کے درمیان گھومتا رہتا ہوں، کبھی یہ پسند آتا ہے کبھی وہ پسند آتا ہے۔ ایک وہ جس کو امام تیمیہ نے اختیار کیا، وہ کیا کہ جب اللہ نے کوئی فاصلہ طے نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، اللہ کے نبی اسلام نے مقرر نہیں کیا، طے نہیں کیا، تو آپ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ اور مقرر کرنے کا نقصان کیا ہوا پھر؟ مقرر کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اب آپ جب 23 کلومیٹر جائیں گے یہاں سے گجر خان اور کہیں گے میرا سفر ہے، تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کے رسول نے جو مقرر نہیں کیا تھا اس میں کوئی حکمت تھی، اگر مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول مقرر کر دیتے، شاید انہوں نے اسی لیے مقرر نہیں کیا کہ سفر جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ جب گدھوں کا زمانہ تھا، گھوڑوں کا زمانہ تھا، اونٹوں کا زمانہ تھا، تب گجر خان جانا سفر تھا، اور جب یہ گاڑی اور بس کا زمانہ ہے اور موٹر وے جی ٹی روڈ کا زمانہ ہے تب یہ سفر نہیں ہے۔ تو یا یہ موقف ہے بہتر، اور یا پھر وہ حدیث کی وجہ سے انس بن مالک والا 48 کلومیٹر والا ہمیں پسند نہیں ہے، یعنی کہ 85 کلومیٹر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 صحابہ کرام کا عمل ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر کیا ہے؟ حدیث ہے۔ لیں گے تو یا حدیث لیں گے 9 میل والی یعنی کہ 30 کلومیٹر والی، اور یا پھر امام تیمیہ والا موقف لیں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس آنے جانے کو دنیا عقل مند لوگ سفر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کیا ہر سفر میں قصر کرنے کی اجازت ہے یا پھر گناہ والے سفر میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایک آدمی نعوذ باللہ شراب کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے پنڈی سے لاہور، وہاں پہ پارٹی ہے شراب پارٹی، تو کیا اس کو بھی قصر کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سوال ہے۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال بنتا ہے۔ اچھا، وہ علماء کرام جنہوں نے کہا تھا کہ قصر کرنا واجب نہیں بلکہ یہ تو ایک اجازت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گنہگار کو یہ اجازت نہیں ہے، پھر جو گناہ کے سفر پہ جا رہا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے، جو سودی بینک میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے کراچی جا رہا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ سمجھ لگی علماء کرام؟ جو نعوذ باللہ کسی لڑکی سے بدکاری کرنے کے لیے پنڈی سے فیصلہ آباد جا رہا ہے اس کو سفر میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن علماء کرام نے کہا تھا قصر کرنا واجب ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو واجب ہے، اس میں اختیار ہے ہی نہیں، سفر کوئی بھی ہو، نماز گناہ والا ہو یا نیکی والا یا جائز ہو، اس میں قصر کرنے کی کیا ہوگی؟ قصر کرنا پڑے گی، کیونکہ واجب ہے، آپشن ہے ہی نہیں۔ تو
انشاءاللہ یہی قول راجح ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی ہمیں گناہ کے سفر سے بچائے۔ اتنی دور گناہ کرنے کے لیے جانا، پنڈی سے لاہور، ایک ایک قدم پہ گناہ لکھا جائے گا۔ روز قیامت یہ قدم بڑے بھاری پڑیں گے۔ جتنا فاصلہ زیادہ طے کریں گے گناہ کرنے کے لیے، اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ گناہ کرنے کے لیے، اسی قدر زیادہ گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ والے سفروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال قصر کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ سفر کوئی بھی ہو، اس میں قصر کی نماز قصر کی جائے گی۔ اب وہ مسئلہ آ گیا جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں، ویسے اب باقاعدہ میرے پاس آ گیا کہ قصر کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ تو علماء کرام کا اتفاق ہے، سنیے گا ذرا، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جب اپنے شہر کی آبادی ختم ہو جائے تب قصر کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ لاہور۔ پنڈی سے کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور۔ جو ہی پنڈی کی آبادی ختم ہوئی، آپ نے کہیں قصر کی نماز پڑھنا چاہی، آپ قصر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا سفر بنیادی طور پہ لمبا ہے، لمبا سفر ہے، اور اس سفر میں قصر کرنا درست ہے، یہ سب کے نزدیک ہے، کیونکہ اتنا لمبا سفر ہے۔ اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہ ابن تیمیہ کہیں گے، نہ کوئی اور کہے گا کہ قصر کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو سب کے نزدیک قصر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ سفر کہاں کا ہے؟ پنڈی کا اور لاہور کا۔ لیکن اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ہی پنڈی کی آبادی ختم ہوگی اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوگا کہ میں ویسے تو جا رہا ہوں کہاں؟ کراچی، لیکن میں جا رہا ہوں فلائٹ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے، گھر سے نکل چکا ہوں، اور میں نے عصر کی نماز پڑھی جا کے 26 نمبر فیصل موول کے اڈے پہ یا آگے ایئرپورٹ پہ جا کے، تو کیا مجھے قصر کرنے کی اجازت ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی کہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی تو آپ اپنے شہر میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے شہر میں گھومنے والے کو مسافر نہیں کہا جائے گا، نہ اس عمل کو سفر کہا جائے گا۔ سمجھ رہے علماء کرام؟ تو اس لیے سفر والی سہولتیں فی الحال آپ کے لیے نہیں ہیں۔ جب آپ کا جہاز اڑ جائے گا پھر آپ کو سفر کی سہولتیں ملیں گی۔ جب آپ کی گاڑی پنڈی شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے گی، اس کے بعد اگر آپ کہیں پہ رکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو تب آپ کو سفر کی سہولتیں ملیں گی۔ پنڈی شہر میں آپ جتنا بھی گھومتے رہیں، ٹیکسیاں تلاش کریں، ریٹ پوچھیں، اس اڈے پہ جائیں، اس اڈے پہ جائیں، ریلوے اسٹیشن جائیں، گھومتے پھرتے رہیں، آپ کو سفر کی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ اچھا جی، اس کی دلیل کیا ہے اب اس مسئلے کی جو بھی بیان کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ سے آپ کیا سننے لگے ہیں؟ حدیث کس کی؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو توجہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں جی؟ دوست ہمارے کہتے ہیں عاشق رسول، اور ہم کہتے ہیں محب رسول۔ وہ ذرا عاشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ذرا اس کو مناسب نہیں سمجھتے، ہمیں لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اتنا عجیب سا لفظ استعمال کیا جائے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں تذکرہ کس لفظ کا آتا ہے؟ محبت کا۔ اللہ کے بارے میں اللہ سے کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول سے کیا کرنا چاہیے، کس لفظ کا تذکرہ آتا ہے؟ محبت کا۔ عشق کا جو لفظ ہے نا، کوئی مزیدار لفظ نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، برا سا لفظ ہے۔ یہ عام طور پہ لڑکی لڑکے کے عشق مشوقی پہ بولا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ان کے غلط تعلقات پہ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے کیا بولنا چاہیے پھر؟ محبت کا لفظ، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ حدیث ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھی تو 4 رکعتیں پڑھی، اور ذی الحلیفہ میں پہنچے وہاں پہ عصر کی نماز پڑھی تو 2 رکعتیں پڑھی۔ اچھا یہ بات اب آپ کو سمجھانی پڑے گی، جو مدینہ میں رہے ہیں، جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، آج کے لیے گئے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں اس بات کو سمجھنا۔ کون کون ہیں جو ذی الحلیفہ سے گزرے ہوئے ہیں، اور میقات ہے مدینہ کا ذی الحلیفہ، مدینہ کا میقات جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، ابار علی بھی کہتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں نا جو یہاں سے گزرے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے، جو دوست احباب نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے کر جائے۔ دیکھیں موجودہ زمانے میں جا رہا ہوں، میرا سوال کا دھیان سے سنیے گا، میں جا رہا ہوں مدینہ سے مکہ، ظہر کی نماز میں مسجد نبی میں پڑھوں گا، کتنی رکعتیں پڑھوں گا؟ میں مدینہ میں میرا گھر ہے، اور میقات پہ پہنچ کے میں عصر کی نماز پڑھوں گا، کتنی رکعتیں پڑھوں گا؟ جواب غلط، جواب جو آپ نے دیا وہ غلط ہے۔ آپ کا جواب اس حدیث کے مطابق ہے لیکن ہے غلط۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حاجی صاحب یہ لیں، ماشاءاللہ 2 دے رہا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ آپ کو مدینہ شہر کا حصہ بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں میقات شہر سے باہر تھا، تو آپ نے مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھی 4 رکعتیں، جب میقات پہ پہنچے چونکہ مدینہ کی آبادی سے باہر ہے تو آپ نے وہاں پہ قصر کی 2 رکعتیں پڑھی، اور جا رہے تھے مکہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی مدینہ کی آبادی ختم ہوئی، میقات آیا، تو آپ نے فوری طور پہ قصر کی سہولت کو حاصل کیا اور نماز قصر کی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب اپنے شہر کی آبادی ختم ہو جائے اور آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو، تو اپنے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد جو نماز آپ پڑھیں گے وہ کون سی پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ اب اسی میقات پہ نماز مدینہ والا قصر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اب تو یہ مدینہ سٹی کا حصہ ہے، آبادی متصل ہو چکی ہے، جڑ چکی ہے ساتھ ساتھ۔ حاجی صاحب نے خوش کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ میں رہے ہیں، فائدہ اٹھایا ہے مدینہ سے۔ کتنے سال رہے ہیں؟ 2.5 سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جی آگے، جی اگلا سوال ہمارا، جی قصر کی مدت، یعنی کہ کتنے دن آپ پنڈی سے لاہور میں بطور مسافر رہیں تو آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے، کتنے دن کے بعد قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک آپ سفر کی حالت میں ہیں، چاہے آپ کا سفر ہو سال کا، آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ بحری جہاز پہ نکلے ہوئے ہیں اور بحری جہاز لے کے پتہ نہیں کہاں آپ جا رہے ہیں، تو جب تک آپ مسافر ہیں، سفر جاری ہے آپ کا، تو نماز قصر بھی جاری رہے گی۔ سوال تب پیدا ہوگا جب آپ کا سفر رک جائے گا، جب کسی جگہ آپ ٹھہر جائیں گے، تو یہاں پہ پھر یہ مسئلہ بنے گا۔ اب اس میں وہی بات پہلے نمبر پہ کہ شریعت نے یہاں پہ بھی حد بندی نہیں کی، مدت مقرر نہیں کی۔ علماء کرام نے اب اپنے اپنے اتحاد، کچھ نبی علیہ السلام کے واقعات سے اندازے لگائے، دائیں بائیں سے اشارے لیے، لیکن کھل کر اللہ نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدت بیان کی ہو ایسا نہیں ہے۔ آئیے اب علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں، میں ان میں سے چند اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا قول کہ اگر آپ کسی جگہ، آپ کی صورتحال یہ تو نہیں ہے، میری ذرا بات سنیے گا، مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ جو سعودی طالب علم ہوتے تھے نا، توجہ چاہوں گا آپ کی، وہ ایک دن گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے کہ جب تک یونیورسٹی میں نہیں آئے تھے نا، ہمیں وضو کرنا بھی آتا تھا، نماز پڑھنی بھی آتی تھی، اور جب سے یونیورسٹی میں آ گئے اب نہ وضو کرنا آتا ہے نہ نماز پڑھنی آتی ہے۔
کیوں؟ اختلافات، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، تو ہم کیا ہو گئے ہیں؟ پزل ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی جائیں تو کدھر جائیں، کس چیز پہ عمل کریں؟ کہیں آپ کو صورتحال یہ تو نہیں ہو رہی؟ اسی لیے میں تو اپنی طرف سے آپ کو راجے بتا رہا ہوں۔ پہلے مسئلہ ہمارا کیا تھا بتائیں بھلا؟ قصر کرنا واجب ہے کہ اجازت ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ واجب والا قول جو ہے کافی مضبوط ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ سفر میں نماز کیا کریں؟ قصر کریں۔ تو وہ تو معاملہ واضح ہو گیا تھا ہمارا۔ دوسرا ہمارا مسئلہ کیا تھا کہ کتنے فاصلے پہ آپ کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے؟ اس میں کہا تھا کہ 23 کلومیٹر والا قول لے لیں، یا پھر آپ یہ قول لے لیں کہ جناب جس کو دنیا سفر مانتی ہے اس میں قصر کرنے کی اجازت ہے، جس کو دنیا سفر نہیں مانتی اس میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا دنیا کیسے طے کرے گی ویسے؟ الفاظ سے، یعنی وہی بات میں نے کہی نا، اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آج میرا سفر ہے، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، دنیا آپ کو مینٹل مانے گی کہ عقل مند مانے گی؟ مینٹل کہے گی، کیا کہہ رہی ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں اسلام آباد آج جا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سفر کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہوگا ان کے معاشرے کو دیکھنے کا، اور یہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر آپ لے لیں کس کو؟ 23 کلومیٹر کو۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ تھا کہ کون سے سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے کیا کہا؟ ہر سفر میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ آپ کے کانوں کو ہاتھ لگ جائیں کہ گناہ کا سفر اتنا گندا سفر ہے کہ علماء کرام پریشان ہو گئے ہیں کہ اس بندے کو سہولت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد اب ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کے بعد موضوع تھا کہ قصر کا آغاز کہاں سے ہوگا۔ وہ بھی واضح مسئلہ بتایا آپ کو، کیا کہ شہر کی آبادی ختم ہو جائے اور سفر آپ کا دور کا ہو، تو شہر کی آبادی ختم ہوتے ہی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور اب ہمارا مسئلہ چل رہا ہے کہ مدت قصر کا، اس میں تھوڑا سا اختلاف آپ کو سننا پڑے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم راجے کی طرف بھی آئیں گے۔ ایک اور یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شہر میں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے تو اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے دن سے اجازت نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں 5 دن ٹھہرنا ہے لاہور میں، تو اس کو وہ پہلے دن سے نماز کتنی پڑے گا؟ پوری پڑے گا۔ یہ موقف کن کا ہے جی؟ یہ جمہور علماء کرام کا، مالکی حضرات، شافعی حضرات، حنبلی حضرات۔ دوسرا موقف، اگر آپ کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو آپ کو قصر کی صورت نہیں ملے گی، 14 دن ٹھہرنے کی نیت کریں گے پھر ملے گی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے لاہور میں 15 یا 15 سے زیادہ دن ٹھہرنا ہے تو آپ کو قصر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ ہمارے حنفی بھائیوں کا۔ یہ موقف کن کا؟ ہمارے حنفی بھائیوں کا۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی دلیل کیا تھی یہ بھی سن لیں کہ جب آپ کو ہم نے بتایا نا کہ واضح طور پہ اللہ کے رسول نے مسئلہ بیان نہیں کیا، تو پھر انہوں نے کہاں سے لیے اقوال؟ پہلے گروپ سے پوچھیں، پہلا گروپ کیا کہہ رہا تھا؟ کتنے دن؟ 4 دن۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تھا نا، آپ مکہ پہنچے تھے ذی الحجہ مہینے کی 4 تاریخ کو۔ کس تاریخ کو؟ اور 4 کو پہنچ کے آپ مکہ میں رہے، 5 کو مکہ میں رہے، 6 مکہ میں رہے، 7 مکہ میں رہے، 8 آپ مینا نکل گئے تھے۔ تو یہ 4 دن آپ قصر کرتے رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ 4 دن قصر کر سکتے ہیں۔ سمجھا گی علماء کرام؟ یعنی کہ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بیان کیا، لیکن اپنا اندازہ کہ چونکہ 4 دن آپ نے قصر کی تھی تو اسی کو مدت ہم مقرر کر لیتے ہیں۔ اچھا 15 والے حنفی علماء کرام یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ میں 15 دن رہے، 15 دن قصر کرتے رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے۔ یہ دیکھیں کام قریب ہے، پریشانی ہونا آپ نے، بہت قریب کام ہو گیا بس۔ اچھا جی تیسرا قول کیا تھا
تیسرا قول ہے 19 دن کا. کتنے دن کا؟ 19 دن. جب آپ نے لاہور میں 19 سے کم دن رہنا ہو تو آپ پہلے دن سے نماز قصر کریں گے, اور اگر آپ نے 19 سے زیادہ دن رہنا ہو تو پہلے دن سے نماز پوری پڑھیں گے. ان کی کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں 19 دن رہے اور 19 دن ہی قصر کرتے رہے. کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس. دھیان سے سنیے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہم سے مراد کون ہوں گے؟ صحابہ کرام. سارے نام بھی ہوں تو کافی ساری تعداد ہوگی, تو کہہ رہے ہیں نا ہم. کہتے ہیں اس واقعے کے بعد جب ہم سفر کرتے تھے 19 سے زیادہ دن کا تو ہم نماز پوری پڑھتے تھے, اور 19 سے کم دن کا کرتے تھے تو ہم نماز قصر کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس حدیث کو قصر کی مدت کے طور پہ لیا ہے. سمجھ رہے ہو علماء کرام؟ تو یہ کافی مضبوط قول ہے یہ. اور یہاں پہ پھر چوتھا قول بھی موجود ہے. وہ کیا؟ کہ جب تک آپ کسی شہر میں بطور مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں تب تک آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے, وہ چاہے 19 دن ہو, چاہے 2 مہینے ہو, چاہے 3 مہینے ہو. جب تک آپ مسافروں کے انداز میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی پکی رہائش کا بندوبست آپ نے نہیں کیا, کوئی کرائے پہ مکان رہنے کے لیے مستقل طور پہ نہیں لیا, ہوٹل کے انداز میں رہ رہے ہیں, یا کسی رشتہ دار کے پاس مسافروں کے انداز میں ٹھہرے ہوئے ہیں, تو جب تک یہ انداز ہے آپ قصر کریں, چاہے 2 مہینے ہو جائیں, چاہے 3 مہینے ہو جائیں, چاہے 4 مہینے ہو جائیں. سمجھا گی علماء کرام؟ اچھا, علماء اہل حدیث عام طور پہ کون سا موقف اختیار کرتے ہیں؟ 3 دن کا. 4 کا نہیں, 3 دن کا. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور مدینہ چلے آئے تھے کہ تم نے اب مکہ میں نہیں ٹھہرنا, تم نے ہجرت کی اللہ کی خاطر, جب جاؤ گے تو 3 دن تمہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے, 3 سے زیادہ نہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4تھے دن ٹھہریں گے تو پھر تو آپ مقیم ہو جائیں گے. بطور مسافر کتنے دن آپ کو سمجھا جائے گا؟ 3 دن. تو اب میری رائے کیا ہے؟ میں فقیر, میری رائے لینا آپ کے لیے ضروری نہیں, میں پہلے سے بتا دوں. میری رائے لینا سفر کے مسائل میں آپ کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے, ان مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ حنفی بھائیوں کا قول ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ضعیف الروایت ہے. صحیح روایت بخاری کی ہے کہ آپ 15 دن ٹھہرے تھے, 19 دن ٹھہرے تھے. صحیح حدیث بتا رہی ہے بخاری کی کہ آپ مکہ میں 15 دن نہیں بلکہ کتنے دن ٹھہرے تھے؟ 19 دن ٹھہرے تھے. تو میں خود جس قول پہ عمل کرتا ہوں وہ 19 دن کا قول ہے. کون سا قول ہے؟ 19 کا. لیکن 19 کے قول کو دھیان سے سمجھ لیں ذرا, خصوصاً حاجی حضرات, عمرہ کرنے والے حضرات. عمرہ کرنے والے بھائی آتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ جی قاری صاحب, شیخ صاحب یہ بتائیں کہ میں وہاں پہ کیا کروں گا, میرا پیکج ہے 21 دن کا. کتنے دن کا؟ تو میں قصر کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تو بھائی آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے. اب مجھے چاہیے کہ میں جواب دینے میں احتیاط کروں. کیوں سوال ٹھیک نہیں ہے؟ بھائی 21 دن آپ نے ایک جگہ نہیں ٹھہرنا. آپ پہلے مکہ میں جائیں گے, 4 دن ٹھہریں گے, پھر آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کریں گے, وہاں 8 دن ٹھہریں گے, پھر آپ مکہ میں آئیں گے, 5 دن وہاں پہ ٹھہریں گے. تو آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 19 والے قول کے مطابق آپ جب مکہ میں ہیں تب بھی قصر کریں, مدینہ جائیں تب بھی قصر کریں, مکہ آئیں تب بھی قصر کریں. تو آپ 21 دن کے مسافر نہیں ہیں, آپ کہیں پہ مسافر ہیں 5 دن کے, کہیں پہ 8 دن کے, کہیں پہ 4 دن کے. سمجھا کی شیخ صاحب؟ جی. اچھا, اب رہا وہ آدمی جو کسی شہر میں ٹھہرا ہوا ہے, لاہور میں اس کو کام ہے کسی آفس میں, اس کا کام ہو نہیں رہا. ہر روز امید ہوتی ہے کہ کل ختم ہو جائے گا, پرسوں ختم ہو جائے گا, کل پرسوں. اس انداز سے آپ کا سال بھی گزر جائے لاہور میں تو آپ قصر کرتے رہیں گے. یہ جو گفتگو پہلے 19 دن کی ہم نے کی ہے, یہ اس کے بارے میں جس کو پہلے دن سے پتا ہے کہ میں نے 18 دن ٹھہرنا ہے تو وہ پہلے دن سے نماز قصر کرے گا, اور جس کو پتا ہے میں نے 20 دن ٹھہرنا پہلے دن سے پوری پڑے گا. لیکن جو سمجھتا ہے کہ میرا کام کل ختم ہوگا, پرسوں وہ ہو ہی نہیں رہا, تو وہ قصر کرتا رہے گا چاہے سال گزر جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
آذربائیجان میں تھے. کہاں تھے؟ جانتے ہیں آذربائیجان کہاں ہے؟ روسی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں تو آذربائیجان میں ٹھہرے ہوئے تھے. برفباری ہو رہی تھی, وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. وہ روز نکلنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے رہے, 6 مہینے قصر کرتے رہے. اچھا, اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قصر کی نیت کرنا شرط ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ بطور مسافر لاہور میں گئے ہوئے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, بالکل جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. آپ لاہور میں رہتے ہوئے نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھیں گے. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو مقامی امام ہے, وہ کتنی پڑھائے گا؟ 4 ہی پڑھائے گا. اچانک 2 رکعتوں کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا, یعنی کہ وہ کون تھے؟ مسافر تھے. اب آپ نے تو سمجھا ہوا تھا 4 ہی پڑھیں گے, تو اب آپ کو قصر کر آپ ہی سلام ساتھ پھیر سکتے ہیں کہ نہیں پھیر سکتے؟ کیونکہ آپ کی نیت تو نہیں تھی کہ میں قصر کروں گا. تو جواب یہ ہے کہ بالکل آپ سلام پھیر سکتے ہیں, قصر کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. قصر کی نیت کرنا شرط نہیں ہے. یعنی کہ ذہنی طور پہ آپ کو پتہ, آپ قصر کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ نے خاص نیت نہیں کی قصر کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امام یہاں پہ مقامی ہی ہوں گے. تو آگے سے امام نکلا ہے مسافر, اس نے اسلام پھیری دوستوں کے بعد, تو آپ بھی پھیر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر یہ نیت کی تھی کہ میں نے پڑھنی ہی پوری ہے, آپ نے جان بوجھ کی نیت کیا کی تھی؟ میں نے کون سی بات پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے. تو امام نے دوستوں کے بعد سلام پھیر دیا, اب آپ سلام نہیں پھیر سکتے, کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے نیت ہی کی ہوئی کہ میں پڑھنی پوری ہے. اچھا, کیا دلیل ہے کہ قصر کی نیت کرنا شرط نہیں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سفر کیے. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نماز سے پہلے اعلان کیا ہو بھائی میں قصر نماز پڑھاؤں گا, تو جو مسافر ہیں وہ قصر کی نیت کر لیں, جو مسافر نہیں ہے وہ پوری پڑھیں گے. بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عمر فاروق وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم تو مسافر ہیں, ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, تم لوگ نماز پوری کر لو اپنی. اس کے بعد مسئلہ رہ گیا کہ کیا سفر میں سنتے پڑھی جائیں گی, نفل نمازیں پڑھی جائیں گی؟ کیوں جی علماء کرام, کیا کہتے ہیں آپ؟ جو باقاعدہ سنتے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ سنتے سفر میں نہ پڑھی جائیں. جو باقاعدہ سنتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ وہ سفر میں نہ پڑھی جائیں, صبح فجر کی 2 سنتوں کے, وہ آپ ترک نہیں کرتے تھے سفر میں بھی. مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بیٹا میں نے کس صحابی کا نام لیا ہے؟ یہ بچہ بتائے گا. نہیں وہ بچہ پیچھے جی بیٹا, آپ بیٹا کیوں بیٹا, کس صحابی کا نام لیا میں نے؟ کون؟ عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے, آپ نے آدھا نام لے دیا, یہ لے ماشاءاللہ. کون جی؟ عبداللہ بن عمر. وہ سفر میں تھے مکہ مدینہ کے بیچ میں, وہاں پہ نماز بطور مسافر پڑھائی, 2 رکعتیں پڑھائی. اس کے بعد آ کے اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے, مڑ کر دیکھا تو لوگ نمازیں پڑھ رہی ہیں. تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ سنتے پڑھ رہے ہیں. کہا اگر میں سنتے پڑھنا ہوتی تو میں فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا. پھر کیا کہتے ہیں آگے, کیا کہتے ہیں سنیں. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا, آپ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا. میں نے ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر کیے, وہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فوت کر لیا. میں نے اپنے والد عمر فاروق کے ساتھ سفر کیے, وہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فوت کر لیا. میں نے جناب عثمان کے ساتھ سفر کیے, وہ بھی سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر لیا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہے, ان کے نقشے قدم پہ چلو.
تو اس لیے سفر میں سنتے. لیکن عام نفل تہجد کی نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے بلکہ اونٹنی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. گاڑی آپ کی جا رہی ہے یہاں سے پنڈی سے لاہور, قبلے کی طرف منہ ہو تب بھی نہ ہو تب بھی تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, عام نوافل جتنے چاہیں بیٹھ کے تسلی سے پڑھیں گے. اللہ کے نبی سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھی جائے گی, اور وتر کی نماز بھی گاڑی میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور فجر کی سنتیں اللہ کے نبی سفر میں ترک نہیں کرتے تھے. اس کے بعد مسئلہ ہے آخری مسئلہ. اب مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے, میں نے ایک اور دو مسئلے چھوڑ بھی دیے ہیں. وہ کیا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم نے ان کو کہا بھی حدیثیں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں حدیثوں کا بھی ہم حل تلاش کر لیتے ہیں. وہ کیا جی, کہتے ہیں حدیثوں کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ وہ حقیقتاً جمع نہیں تھی, بظاہر جمع تھی. کیا مطلب, ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھتے ہوں گے, عصر کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھتے ہوں گے, تو وہ بظاہر جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت پہ بھی ہو گئی. علماء کرام نے کہا اگر اللہ کے رسول جمع اس انداز سے کرتے تھے اور مسافروں کو جمع کرنے کی سہولت اس انداز سے دی گئی ہے تو پھر اس سے مشکل کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. جبکہ دو نمازوں کو جمع کرنا یہ سہولت دینا ہے, لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے. زور کو زور کے آخری وقت میں, عصر کو عصر کے پہلے وقت میں, یہ تو دنیا کو آپ نے مصیبت میں ڈال دیا. یہ جمع کیا ہوئی پھر یہ تو. اور سمجھے علماء کرام, تو صحیح بات یہ ہے کہ جمع کرنا ثابت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں, عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر کی حالت میں ہوتے تھے دو نمازوں کو جمع کر لیتے تھے, زور اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو. یعنی کہ زور کے وقت میں آپ اگر کہیں پہ ٹھہرتے ہیں تو زور کی نماز پڑھیں, ساتھ یہ سب کی دو پڑھ لیں. وقت کون سا ہے زور کا, اس کو کیا کہیں گے, جمع تقدیم. آپ نے عصر کو پہلے پڑھ لیا, یا پھر آپ زور کے وقت سفر نہ روکیں, چلتے رہیں, عصر کا وقت ہو جائے تب آپ روکیں اور پہلے زور کی ضرورتیں پڑھیں, پھر عصر کی, اس کو کیا کہیں گے, جمع تاخیر. ایسے ہی یا مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لیں یا عشاء کے ساتھ مغرب کی پڑھ لیں. تو یہ ثابت حدیث سے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا مسئلہ البتہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا سفر رک جائے, ٹھہر جائے, آپ لاہور میں جا کے رک گئے اور بطور مسافر ہیں, 4-5 دن کے بعد آپ نے واپس چلے آنا ہے, 2 دن کے بعد واپس چلے آنا ہے, تو کیا لاہور میں رہتے ہوئے بھی آپ کو زور اثر کو جمع کرنے کی سہولت ملے گی یا صرف راستے میں ملے گی؟ مسئلہ سمجھے نا آپ. تو صحیح بات یہ ہے کہ جمع کرنے کی سہولت آپ کو لاہور میں بھی ملے گی, لیکن اگر آپ کے قریب مسجد ہے جہاں پہ اذان ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ زور کو زور کے ساتھ پڑھیں, عصر کو عصر کے ساتھ پڑھیں. اسی میں احتیاط ہے, اسی میں خیر ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ ٹھہرے ہوئے جہاں پہ مسجد نہیں ہے تو آپ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں چاہے سفر آپ کا رکا ہوا ہو. تو یہ تھے جس سفر کے چند مسائل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بڑی محنت سے محبت سے درس سنا. اللہ آپ کے وقت میں, آپ کے آنے جانے میں برکتیں ڈالے, آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے, اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کو اللہ تعالی آزمائشوں سے, فتنوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اہل فلسطین پہ رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے, اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے. جو فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اور قاری عبدالوکیل غازی صاحب حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو, متعاونین کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے یہ توحید و سنت کی رونقیں لگائی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو مزید آباد فرمائے, اس کو وسیع فرمائے, اور آپ لوگوں کا آپس میں پیار و محبت اللہ تعالیٰ ایسے ہی برقرار رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.